سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ اور تسلسل جاری ہے، اور اسی تسلسل کو آج آگے لیے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ ہمارے گزشتہ دروس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ایمان افروز خطبہ جو ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام عرفات پر یہ جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ آذان کہیں۔ پھر اقامت کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت پڑھی، یعنی قصر نماز پڑھی۔ اس میں قرات آہستہ پڑھی گئی، یعنی سری قرات تھی۔ پھر انہوں نے اقامت کہی اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی گئیں۔ ایک اذان کے ساتھ 2 اقامتوں کے ساتھ 2 نمازیں پڑھی گئیں۔ اس روز یوم الجمعہ بھی تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقف تشریف لائے، اور غروب آفتاب تک یہ سارا وقت انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ بارگاہ لم یزل میں دعائیں کرتے ہوئے گزرا۔ ان دعاؤں میں مختلف دعائیں تھیں، جن میں ایک دعا یہ تھی، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، اس طرح جس طرح ہم تیری ہم کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر۔ اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت صرف تیرے لیے ہے، میرا لوٹنا بھی تیری جناب میں ہے، اور میری میراث بھی تیرے حوالے ہے۔ اے اللہ میں عذاب قبر سے، سینے میں پیدا ہونے والے وسواس اور کسی مقصد کے منتشر ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا سبب ہوا ہو، اور اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو رات میں داخل ہو، اور ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دن میں داخل ہو، نیز زمانے کی تباہکاریوں کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دیگر دعائیں بھی منقول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی دعا منقول ہے۔ یاد رکھیے کہ اسی مقام پر مشہور آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اس کا نزول ہوا کہ آج دین کی تم پر تکمیل کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اتمام نعمت فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ ان آیات کے نزول کے وقت یقینی سی بات ہے کہ صحابہ کرام کے لیے ایک بہت بڑا مجدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احکام کی تکمیل اور مکمل ہونے کی طرف اشارہ دے دیا ہے، اور صحابہ کرام خوش بھی تھے۔ لیکن بعض صحابہ کرام اس آیت مبارکہ سے فراق یار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے معاملے کو بھی سمجھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ گریہ فرما رہے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، اور جب دین اسلام کی تکمیل ہو گئی تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خبر ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اپنی امت کے افراد کو بھی یاد رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے رب کریم میری امت کے تمام افراد کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم پر یہ وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا، میں مظلوم کا حق ظالم سے ضرور لوں گا، وہ گناہ جو میرے اور درمیان اور میرے بندوں کے درمیان ہیں وہ میں نے معاف کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ربی انکا قادر علی ان تصیب ھذا المظلوم خیر من مظلمتہ وتغفر لھذا الظالم فلم یجب تلک الاشیاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب تو اس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اس حق کے بدلے میں جنت سے کوئی قطعہ دے اور ظالم کو بخش دے، لیکن اس رات یہ دعا قبول نہ کی گئی۔ جب مزدلفہ پہنچے تو اپنے گناہگار امتیوں کے لیے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ تو صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر مسکراتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا سیدی بے ابی انت و امی ان ھذہ لساعۃ ما کنت تضحک فیہا فما الذی اضحک اللہ سنک۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ایسے اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا نہیں کرتے، آج حضور کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ ہی مسکراتا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس نے جب یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے تو میری امت کو بخش دیا ہے، تو مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہنے لگا وَيَدْعُ بِالْوَيْلِ وَالصَّبُورِ، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا واویلا کرنے لگا۔ اس کی حالت زار کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی امت کے لیے اور نوع انسانی کے لیے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری سے دعائیں طلب کیں، اور جب سورج غروب ہو گیا تو تاریکی پھیل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار فرمایا۔ لوگوں میں دھکم پیل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس علیکم بالسکینۃ، اے لوگو دھکم پیل نہ کرو بلکہ سکون و اطمینان سے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز کو آپ نے اکٹھے ادا کیا۔ دونوں نمازوں کے لیے مؤذن نے ایک بار اذان دی اور 2 بار اقامت کی، کچھ دیر وہاں آرام فرمایا۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں نماز صبح ادا کی اور اعلان فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں ماریں، پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے، وہاں قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو کر پھر اللہ کی تکبیر و تحلیل اور ذکر کرتے رہے، عجز و نیاز کے ساتھ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہے، یہاں تک کہ کافی سفیدی پھیل گئی۔ پھر مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کیا۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سے کنکریاں چنتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطن محصر، یہ وہ آبادی ہے جہاں پر ابراہا جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا تھا، اور ان ابابیلوں کے لشکر نے اس لشکر کو تہس نہس کر دیا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر زیادہ دیر قیام نہیں فرماتے تھے بلکہ جلدی سے گزر جاتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار موجود ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً نکلے، پھر وہاں سے منی تشریف لائے اور وہاں تمام حاضرین کو اپنے دوسرے خطبے سے مشرف فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل نے اور امام صالحی نے انہی آئمہ حدیث سے اپنی کتاب سبل الہدیٰ کے اندر روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاضرین میری توجہ سے گفتگو کو سنیں۔ زمانہ گردش کرتے ہوئے اس حال پر پہنچ چکا کہ جب اس کا آغاز ہوا جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا تھا، سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ صحابہ اکرام کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا نام بدلنا چاہتے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ یوم النحر نہیں۔ صحابہ نے کہا بلا شک و شبہ یہ یوم النحر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ حضور کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں، حج کا مہینہ نہیں؟ ہم نے عرض کی بالکل۔ پھر دریافت فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور خاموش رہے تو آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی بے شک یہ وہی شہر ہے۔ پھر فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں جس طرح یہ حرمت والا دن۔ اس حرمت والے شہر میں، اس حرمت والے مہینے میں عزت و شرف کا مالک ہے۔ ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ کان کھول کر سن لو، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا۔ غور سے سنو، جو یہاں موجود ہیں میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ تم اس پیغام کو تم سے زیادہ سمجھنے اور یاد رکھنے والا ہو سکتا ہے وہ شخص جس تک تم یہ پیغام پہنچاؤ۔ پھر فرمایا کہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اس مقام پر پہنچے جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 100 اونٹ اپنے ہمراہ لائے گئے تھے صحابہ کرام کی طرف سے۔ ان میں سے 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور باقی 37 اونٹ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ذبح فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے فارغ ہوئے تو حجام سیدنا معمر بن عبداللہ بن نزلہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معمر، تجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تو اس طرح ہاتھ میں لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو کر آپ کے بالوں کو تراشا جائے۔ تو معمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ پھر حجام کو اپنے سر کی دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے حلق یعنی بالوں کو منڈنا شروع کرو۔ تو جب وہ دائیں جانب حلق کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ان لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح کھڑے تھے اور ان منہ مبارک کو لینے کے لیے بے قرار اور بے تاب تھے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بائیں جانب سے بالوں کو مونڈا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ اقسمہ بین الناس، ان بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بال لوگوں میں تقسیم کیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجام سے کہا، یہی سیدنا معمر بن عبداللہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے جو سامنے والے بال ہیں ان میں سے مجھے کچھ بال عطا کیے جائیں۔ تو حضرت معمر بن عبداللہ بن نزلہ نے وہ بال حضرت خالد بن ولید کو دیے جو آپ اپنی ٹوپی کے اندر محفوظ رکھتے، اور مشہور واقعہ ہے کہ آپ اس ٹوپی کے سبب ہر جنگ کے اندر فتح یاب ہوتے، اور غزوہ تبوک یرموک کے اندر یہ ٹوپی آپ سے کہیں کھو گئی، گم ہو گئی، اور آپ اس ٹوپی کو دیوانہ وار تلاش کرتے رہے۔ صحابہ نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اس ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک میں نے محفوظ کر رکھے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس کو منڈھاتے ہوئے مجھے عنایت فرمائے تھے۔ اور یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے یہ ان منہ مبارک ہی کا تصدق ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اپنا حلق کروایا، بال ترشوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کروانے والوں کو بخش دے، یعنی جو سر منڈاتے ہیں اس طرح کے ساتھ ان کو بخش دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ترشوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال ترشوانے والوں کے لیے بھی دعا کی اللہم اغفر للمقصرین، اے اللہ بال ترشوانے والوں کو بھی بخش دے۔ حلق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو لگائی، قمیض پہنی، سارے لوگ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ السہمی کو بھیجا اور فرمایا کہ منی میں جا کر میری طرف سے اعلان کر دیں، انہا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے ایام ہیں۔ پھر ظہر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف اپنی ناقہ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ آپ نے اونٹ پر سوار کیا اور جا کر افاضہ کیا، اس کو طواف صدر اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ پھر زمزم کا پانی پیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لائے، وہاں پہنچ کر ظہر کی نماز ادا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز ظہر کے متعلق علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی تشریف لے کر گئے۔ 11 ذی الحج میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کا نزول ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر سوار ہو کر عقبہ کے مقام پر تشریف لائے اور لوگوں کو جمع فرما کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں، بعین ہی میں وہی پڑھ دیتا ہوں۔ اے لوگو، کان کھول کر سن لو، تمہارا پروردگار ایک ہے، کان کھول کر سن لو، تمہارا باپ ایک ہے، کان کھول کر سن لو۔ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت، نہ کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر، نہ سرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے پر، بجز تقویٰ، یعنی کوئی اگر صاحب فضیلت ہے تو وہ صاحب تقویٰ ہے۔ اللہ کی جناب میں تم میں سے وہی زیادہ معزز اور محترم ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ کان کھول کر سن لو، کیا میں نے تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا دیے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں۔ بسا اوقات جس کو میں یہ پیغام پہنچا دوں ممکن ہے کہ وہ دوسرے تک پہنچائے اور دوسرا اس پہلے والے سے زیادہ عقل مند ہو۔ پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا یہ شہر حرام ہے۔ پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ سب چپ رہے۔ فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ لوگ خاموش رہے۔ فرمایا یہ حرمت والا دن ہے۔ ان ارشادات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون کو، تمہارے اموال کو، تمہاری آبرو کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا، جس طرح یہ مہینہ اس تمام شہر میں اس مبارک دن میں بڑی عزت و حرمت والا ہے۔ یہ حرمت اس روز تک برقرار ہے جب قیامت کے روز تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ لوگوں بتاؤ کہ اللہ کے احکام تو تم تک پہنچا دیے؟ سب نے کہا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ پھر فرمایا، لوگوں تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ خبردار، کیا میں نے تم کو اللہ کے پیغام پہنچا دیے ہیں؟ سب لوگوں نے کہا بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، خبردار جس کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے وہ اس امانت کو امانت رکھنے والے تک پہنچا دے۔ کان کھول کر سن لو، تمام سود کل عدم کر رہا ہوں، سود ختم کیا جا رہا ہے، تمام قتل معاف کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا قتل جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے۔ وہ بنی سعد میں شیر خوار بچہ تھا، حذیل نے اس کو قتل کر دیا، قبیلہ حذیل کی طرف اشارہ ہے، اس نے قتل کر دیا تھا۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو گواہ رہنا۔ بس جو حاضر ہیں ان پر واجب ہے، جو یہاں موجود نہیں ان تک میرے پیغامات پہنچا دیں۔ کان کھول کر سن لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ پھر فرمایا، میری بات اچھی طرح سن لو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حلال نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ پھر فرمایا، لوگوں حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا تو اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، یعنی ان مہینوں کے تقدس کو پامال کرنا، یہ کفر میں اضافہ کرنا ہے اپنے لیے۔ گمراہ کیے جاتے ہیں ان سے وہ لوگ جو کافر ہیں، حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا اللہ نے۔ کان کھول کر سن لو، زمانہ لوٹ کر اسی دن پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ماہ ہیں کتاب الہی میں جس روز اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، ان میں 4 عزت والے ہیں، یہی دین قیم ہے، یعنی سیدھا دین ہے۔
بس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب، جس کو شہر مضر کہا جاتا ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، اور مہینے کے کبھی 29 دن ہوتے ہیں، کبھی 30۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بے شک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ پھر فرمایا اے لوگو، عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے حقوق ان پر۔ تمہارے حقوق ان پر یہ ہیں کہ تمہارے بستر کو روندنے کی کسی کو اجازت نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور انہیں تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں بجز تمہاری اجازت کے۔ اگر ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا اذن دیا ہے کہ تم ان کے بستروں سے خود کو الگ کر دو، اور یہ کہ انہیں زد و کوب کرو جو زیادہ شدید نہ ہو۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو تمہاری فرما بردار بن جائیں تو ان کے خورد و نوش، لباس معروف طریقے سے پیش کرنا تم پر لازم ہے۔ بے شک عورتیں تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ سے بطور امانت لیا ہے، اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا۔ پس عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بھلائی کی وصیت کرو۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ قال الناس نعم وقال اللہم اشہد، لوگوں نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کی پرستش کی جائے اس سرزمین پر، لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ بے شک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا خون اور مال حلال نہیں جب تک وہ خوشی سے نہ دے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ جب وہ یہ کہہ لیں تو اپنے خون اور اموال کو ہم سے محفوظ کر لیں بجز ان کے حق کے، اور ان کے اعمال کے حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا۔ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو راہ راست سے نہیں بھٹکو گے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اے لوگوں، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا۔ سب نے کہا بے شک اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ یہ بہت ہی جامع خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر اسلام کے اصولی مباحث کو بیان کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے منو ویسے ہی بیان کیا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا۔ اس خطبے کے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور نماز ظہر اور عصر کی نماز ابطح میں عطا کی۔ سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے وادی محصب میں نزول فرمایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریف کے تینوں دینوں میں رمی جمار کی اور منگل کے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے محصب روانہ ہوئے۔ اسے ہی ابطح اور خیف بنی کنانہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے معاملات سے فراغت کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کے اراکین کو صحابہ کرام سیکھ رہے ہیں۔ متعدد مقامات پر متعدد آپ کی دعائیں موجود ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے معاملات سے فراغت پائی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہاں سے مدینہ شریف واپسی کا ارادہ کیا جائے۔ یہ گفتگو طویل ہے، حج کی کتابوں میں یہ سارے معاملات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، میں نے اس میں سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مدینہ طیبہ نزول اجلال فرمایا، اور فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو یمن کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ہمدان قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بارگاہ رسالت میں یہاں سے خط ارسال کیا تھا جس میں ہمدان قبیلے کے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری بیان کر دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرت مسرت سے سربسجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور دعا فرمائی السلام علی حمدانہ، قبیلہ حمدان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ یہ تمام واقعہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس کے بعد سن 10 ہجری ماہ رمضان میں رحمت عالم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 300 سواروں کے ساتھ امیر بنا کر دوسری بار یمن روانہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پرچم باندھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کیا۔ پھر اپنے دست مبارک سے آپ کے سر اقدس پر دستار باندھی اور انہیں روانہ کرنے سے پہلے
کچھ وصیتیں بھی فرمائیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا سفر یمن تھا۔ آپ نے حج کے تمام معاملات کو سنا، حج کے خطبات کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو سماعت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے سفر یمن کی ابتدائی گفتگو کو آپ نے سماعت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا وصیتیں فرمائیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے لیے ہم دعائے عافیت درکار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ ما اجل